بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اتوار کے دن کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا وظیفہ رب کے دو صفاتی نام اور قرآن مجید کی ایک خوبصورت اور چھوٹی سی سورت کا ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی ہر سورت ہی بابرکت اور فضیلت والی ہے، لیکن جس کے لیے یہ سورت نہایت مفید ہے۔ سورہ کوثر کو مختصر ترین سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن اپنے فوائد اور برکات کے لحاظ سے یہ بہت بھاری سورت ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت انتہائی کثیر فائدوں کی حامل ہے۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی سب سے بہترین سورت سورہ کوثر کی فضیلت اور اس سے جو برکات آپ حاصل کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں، یا اس سے جتنا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ مال و دولت کی کثرت چاہیے یا آپ کو پریشانیوں سے نجات، اس میں سورہ کوثر آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ اس تحریر کو آخر تک ضرور پڑھیے، آپ تمام عقائد جان جائیں گے۔ سورہ کوثر دوستو مکی سورت ہے۔ بعض روایت میں اسے مدنی بھی کہا گیا ہے، لیکن مضبوط مکمل روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے۔ یہ سورت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے سورہ کو تلاوت فرما کر صحابہ کو پڑھ کے سنائی۔ یہ سورت اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اور اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مشکلات میں اس کو استعمال کیا، یعنی جب بھی پریشانیاں ہوتیں، جب بھی جنگ کا موقع ہوتا تو اس سورت کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا وہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی مشکلات کا حل ہو جائے گا اور آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ اتوار کا پورا دن اور پوری رات موجود ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کے ملک میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے قصبے میں، آپ کے علاقے میں اتوار کا دن ہو جائے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، نماز عصر کے بعد پڑھ لو، نماز مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لو۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے، اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جس کو جو کچھ چاہیے ہو، اگر گھر چاہیے گھر مانگ لیں، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لیں، اولاد چاہیے تو وہ مانگ لیں، قرض سے نجات حاصل کرنی ہو تو اس کی نیت کر لو، دولت شہرت جو کچھ بھی چاہیے آپ مانگ سکتے ہیں۔ اپنے تمام مقاصد کی جو آپ کی حاجت ہے، نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان سے یقین کامل کے ساتھ یا مغنی یا غنی کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا غنی یا مغنی ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، پھر ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا مغنی یا غنی ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ لوگ آپ کو بہت سے وظائف بتائیں گے، بہت سی تسبیحات اور اعمال بتائیں گے، لیکن اتوار کے دن صرف 40 مرتبہ یہ خاص تعداد ہے۔ اتوار کے دن کا خاص وظیفہ ہے، خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کا ہر مقصد، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر خواہش غیبی خزانوں سے ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ ایک دن میں کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو یقین مانیے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 40 مرتبہ پڑھتے دوران جو حاجت ذہن میں لاؤ گے وہ پوری ہو جائے گی۔
یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے 40 مرتبہ اتوار کے دن پڑھ لے، آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی۔ آپ کے گھر کے حالات بے سکونی سے، بے برکتی سے ہمیشہ کے لیے کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ آپ کے گھر کے تمام افراد، یہاں تک کہ آپ کے ہمسائے بھی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ پڑھنے والے پر رب کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ میرا رب اپنی غنی والی صفت سے بندے کو بھی غنی کر دیتا ہے، بے شمار رزق اور دولت سے نواز دیتا ہے۔ خدا را 40 بار یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران 3 باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے، پہلی بات، وظیفہ پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسری بات، وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے ڈوب کر توجہ سے، دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جانا ہے۔ جتنی توجہ اور دھیان سے آپ اپنے مقصد کو مانگتے چلے جائیں گے، اتنی ہی جلد آنے والی تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آپ جتنا ڈوب کر پڑھیں گے اتنی جلد فائدہ ہوگا۔ تیسری بات، وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔